شراب پی لی. یہ واقعہ بھی مدینے کی سرزمین کا ہے. جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے, فرق بھول گئے, انتر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے کون میری بیٹی. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. شراب کے رسیا اور دل دادا لوگوں سنو, شراب کے جام پینے والوں سنو, شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو. ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے, جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے, جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بیوی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں. شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے, اس کے ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا. پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے. چل ادھر آ. کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آدمی شہوت کی طرف بھاگتا ہے, پھر چاہے جائز و ناجائز کوئی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے, وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے. حضرت صحابی رسول ہیں, یہ اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے. اتنے میں بیوی کی نظر پڑ گئی, یہ میری بیٹی کو کھینچ رہے ہیں. وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے. یہ صحابی زمین کے اوپر گرتے ہیں, بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے. بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا, باہر سے کڑی لگا دی. جب شراب کا نشہ اتر گیا, دماغ ٹھکانے آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھونکنے لگا. بیوی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیٹنے لگا. تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میری ظہر بھی نکل گئی, میری عصر بھی ختم ہو گئی. نماز کا خیال ہے؟ میری ظہر بھی نکل گئی, میری عصر چلی گئی. پھر مارا. بول ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا, تب تک مارو, میں تم سے اف بھی نہیں کروں گی. اس نے چپل پھینک دی اور کہا بیوی مجھے افسوس اس بات کا کہ تم نے مجھے بند کر دیا, میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی. بیوی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا نہیں. کیا ہوا؟ کہا آج تم نے شراب پی لی تھی. کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں, آج پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے شوہر, آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی. ارے کبھی کم کبھی زیادہ, یہ تو ہوتا رہتا ہے. ہوا کیا؟ نہیں. اے میرے سرتاج, اے میرے ہسبینڈ, اے میرے شوہر, آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی میں اور بیٹی میں, وائف میں اور ڈاٹر میں فرق نہ کر سکے, بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے. آج تم نے میری وجہ, میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا, اپنی لاڈلی کا, اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو کھینچنے لگے, اس کو میرے درجے پر رکھ کر بیوی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے. اے میرے پیارے شوہر, اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی, اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے. آپ اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے. صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئیں, زمین پر گڑ گئی, آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی. الہ العالمین, اے رب العالمین, آج میری بیوی نے میرے سامنے جو ورڈز یوز کیے ہیں, آج مجھے جو سنایا ہے, اے اللہ یہ جملے
یہ ورڈز سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا اور میری شکل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ الہ العالمین تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا، کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ اے اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دے، اے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے، اے اللہ ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ باحیات ہیں، ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں بس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیتا تھا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا۔ نوجوانوں یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی، پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے ہیں؟ آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں؟ نوجوانوں اس حرام چیز کو چھوڑ دو، اور اگر اس تقریر کے سننے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ حکم موجود ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، ان امتی تفترق علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی، حسب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں ان کان منہم من اتى امہ علانیۃ، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی، میری امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے۔ میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سرعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا۔ میرے بھائیوں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا، اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب، یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر، اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی۔ کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تار تار کریں؟ جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی، کبھی بمبئی، کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار اور بنگال سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کما کر لائیں اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کریں، اس کی ڈولی سجا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دے، کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے؟ کیا تمہیں یہ گوارا کر رہا ہے جو انسان بہار اور بنگال کی سرزمین سے لیبر کا کام کرنے کے لیے پنجاب، لدھیانہ، امرتسر، دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر جاتا ہو، جھونپڑیوں میں رہ کر ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر جو بیچارہ مزدوری کر کر کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی ڈولی سجا سکے، یہی نوجوان شراب پیے گا اپنی محنت کی کمائی سے، اور پھر شراب کے نشے میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت سے کھیلے گا۔ میرے بھائیوں کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ کیا وہ دن دیکھنے کے لیے تم تیار ہو؟ کیا اس دن کو دیکھ سکو گے جب شراب کا نشہ اترے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بہن کی عزت سے کھیل لیا ہے، اپنی بیٹی کی عزت سے کھیل لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس بے عزتی کو برداشت کر سکو گے؟ ذرا تصور کرو آپ اور ہم، اس لیے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لو اور آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہی چند نصیحتیں کافی ہیں۔ شامل ہیں کئی لوگ ہیں
کوئی جشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں سب شامل ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے۔ لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے، میں مہاجر ہوں، ایک کہتا میں قریشی ہوں، محمد رسول اللہ قریش خاندان میں آئے، میرا خاندان سب سے افضل۔ دوسرا کہتا تم بھوکے تھے، ننگے تھے، تمہیں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی، ہم افضل ہیں۔ وہ کہتے نہیں قریشی افضل، یہ کہتے نہیں انصاری افضل۔ ایک دوسرے سے بڑھنے لگا، کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں، قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں۔ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مہاجر ہوں، میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، میں نے تمہیں جگہ دی ہے، تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، تمہارے پاس کمانے کو کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیت دیا ہے، ہم نے تمہیں اناج دیا ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم بڑے ہیں۔ کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں۔ جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سنبھالا، اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب شراب حرام ہو رہی ہے، کیا کہہ دیا گیا؟ انما الخمر، ہر قسم کی شراب، سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کی۔ بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اشارہ سمجھ لینا، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے، بس کھجور سے، چاول سے، اس سے اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھجور سے نہیں بنی ہے، وہ کہتے مکروہ ہے۔ لیکن الخمر میں الف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، ہر قسم کی شراب۔ بہت سے لوگوں کے ہاں، پھر سن لو، صرف کھجور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور بقیہ سب حلال۔ اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے۔ مثلا ہم نے ایک گلاس شراب پی لی، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دو پی لیا گلاس، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اب حرام نہیں ہے۔ ایک حرام بھی ہے ان کے یہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے، جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے۔ مثلا ہمیں 10 گلاس پینے کی عادت ہے، 9 گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو 9 حلال ہے، 10ویں میں نشہ ہے تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے۔ میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشہ آتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے۔ جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آتا ہو، کم کھانے سے نہیں، اس کا کم کھانا بھی حرام۔ یہ ہمارے یہاں دلیل ہے۔ جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ خمر کے معنی شراب۔ اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں سر پہ، اوڑھنی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار۔ حمار نہیں، وہ تو گدھا ہو جائے گا، خمار، خے سے۔ شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔
اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار، سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ. اور اسی سے بنا خمر، یہ بھی چھپاتی ہے شراب. کیا چھپاتی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، عقل کو چھپا دیتی ہے. شراب پینے کے بعد عقل کام نہیں کرتی. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیے آج تک کہتے نہیں بڑا عقل مند ہے. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. باندھنا جیسے ہم نے، جیسے یہ باندھ دیا انہوں نے، یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا، اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل. اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخت سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ؟ اقال. اقال، اقال کے معنی رسی. اس کو اقال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں. آپ عقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں. عقل کا معنی باندھنا. اس عقل نے، آپ انسان ہیں، انسانیت کو باندھ دیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے. آپ کی عقل بندھی ہوئی ہے. اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے. اور جب عقل کھل جاتی ہے، جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آپ بندھے نہیں ہیں، اور بندھے نہیں ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے. آپ کسی نالی میں گر جاؤ گے تو اس کو بھی زمزم، نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیو گے، کیونکہ اب آپ کی عقل بندھی نہیں ہے. آپ انسان ہیں، بندھے نہیں ہیں، کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں عقل، یعنی عقل کا معنی باندھنا. جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے، اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا، عقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و آبرو کو لوٹ بیٹھیں گے، لوٹ لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو. اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو چھپا لے، کام کرنا بند کر دے. اس لیے جنت کے اندر خمر نہیں ملے گی. کہتے نہیں شراب کی نہر میں، ہاں جنت میں شراب ملے گی. جنت میں شراب ملے گی، خمر نہیں ملے گی. عربی میں تو خمر کہتے ہیں. ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی عقل کو چھپا لے. شراب شربت سے بنا ہے، آپ کو شرابن طہورا ملے گا، پاکیزہ شربت ملے گا، پاکیزہ پانی ملے گا، وہ پیجئے. اور جنت میں بھی عقل کو چھپانے والی چیز ملی تو میری حور پر تم قبضہ کرو گے، تمہاری حور پر ہم قبضہ کریں گے. حور کے نام سے کتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے ملنے والی ہے. دیکھا رات میں 2 بجے تک فیس بک چلانے والے جنت کی حوروں کا سپنا دیکھ رہے ہیں. یہ لڑکیاں وہی امریکن بندریاں بن کے گھومنے والی جلسوں میں، یہ جنت میں جانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں. جنت میں جانے. نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. وہ ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا تمہارے سامنے، اس زمانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. عورتوں کو کاسیات دکھائی دینے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، ہماری نظروں میں وہ کپڑے ہوں گے، ہم انہیں کپڑے محسوس کر رہے ہوں گے. تم اپنے اس زمانے میں قیامت سے پہلے یہ منظر دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی، تم ان کو کپڑا کہہ رہے ہوگے عاریات، لیکن ان کے کپڑوں میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ صحابی نے